رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأفضلين الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم بس وہ نور پاک رب العالمین پیدا ہوئے، بس وہ نور پاک رب العالمین پیدا ہوئے، مبدأ کونین و ختم المرسلین پیدا ہوئے۔ حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمت والرضوان اپنی مایہ ناز تصنیف انوار احمدی کے منظوم متن میں میلاد مبارک کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں، پس وہ نور پاک رب العالمین پیدا ہوئے، مبدأ کونین و ختم المرسلین پیدا ہوئے، مبدأ کونین و ختم المرسلین پیدا ہوئے، جان عالم قبلہ اہل یقین پیدا ہوئے، جان عالم قبلہ اہل یقین پیدا ہوئے، شکر ایزد کے رحمت للعالمین پیدا ہوئے، شکر ایزد کے رحمت للعالمین پیدا ہوئے، دھوم تھی عالم میں خورشید کرم طالع ہوا، دھوم تھی عالم میں خورشید کرم طالع ہوا، ہاں کریں تعظیم اب نور قدم طالع ہوا، ہاں کریں تعظیم اب نور قدم طالع ہوا۔ ایک اور بند میں ارشاد فرماتے ہیں، ٹھہرا کفارہ گناہوں کا جو ذکر اولیاء، ٹھہرا کفارہ گناہوں کا جو ذکر اولیاء، اور از قسم عبادت ہو جو ذکر انبیاء، پھر ہو ذکر سرور عالم کا کیسا مرتبہ، پھر ہو ذکر سرور عالم کا کیسا مرتبہ، جن کا ذکر پاک ہے گویا کہ ذکر کبریا، کیسی طاعت ہوگی وہ جس میں ہو خود حق بھی شریک، کیسی طاعت ہوگی وہ جس میں ہو خود حق بھی شریک، ہے جو طاعت سے بری جس کا نہیں کوئی شریک، ہے جو طاعت سے بری جس کا نہیں کوئی شریک، کیسی طاعت ہوگی وہ جس میں ہو خود حق بھی شریک، یعنی درود شریف کو پڑھنا کیسا نیکی کا کام ہے کہ جس میں ہو خود حق بھی شریک، ہے جو طاعت سے بری جس کا نہیں کوئی شریک، رفع ذکر پاک ثابت ہے کلام اللہ سے، رفع ذکر پاک ثابت ہے کلام اللہ سے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی آیت کی طرف
اشارہ ہے رفع ذکر پاک ثابت ہے کلام اللہ سے، مطمئن ہوتے ہیں دل ذکر شہ لولاہ سے، مطمئن ہوتے ہیں دل ذکر شہ لولاہ سے۔ مجلس خطبہ میلاد کے داعیان معظم، پریسیڈنسی کالج کے ارباب مجاز، میرے کرم فرما محب محترم علی جناب اعجاز صاحب، پرنسپل سلطان العلوم ڈگری کالج، مسجد احاطہ کے امام و خطیب عزیزم حافظ زید عالم صاحب، شہنشین پر تشریف فرما علماء کرام اور بزرگان ملت و برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا ہم پر بے پایاں فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم پر بے شمار نعمتوں کو اللہ تعالی نے نازل فرمایا، لا تعداد نعمتوں کا ہم کو اللہ تعالی نے، لیکن اللہ رب العزت کی ان بے شمار نعمتوں میں جس میں سے کوئی ایک نعمت کا ہم اللہ کا کما حقہ شکر ادا نہیں کر سکتے، ان میں ایک عظیم نعمت، بہت بڑی رحمت اللہ رب العزت کی ہمارے آقائے نامدار حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سید الاولین والآخرین، خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، آپ کی بعثت و نبوت، یہ ہمارے لیے نہایت ہی عظیم ترین اللہ کی نعمت ہے، جس کے حوالے سے اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے نبی پاک، آپ لوگوں سے ارشاد فرما دیجیے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر، بس اسی پر لوگوں کو خوش ہونا چاہیے۔ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے حصول پر، اسی پر لوگوں کو خوش ہونا چاہیے۔ هو خیر مما یجمعون، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے حاصل ہونے پر خوش ہونا، اللہ کی نعمت کو بطور شکرانے کے لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرنا، یہ اللہ کے پاس ان سب چیزوں سے بہتر ہے جس کو کہ لوگ اپنے لیے جمع کرتے ہیں، اٹھا کر رکھتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں۔ لوگ دنیا میں جو کچھ بھی جمع کر کر کے رکھتے ہیں، جس چیز کی ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، ان سب چیزوں میں لوگوں کے لیے اگر کوئی چیز اپنے توشہ آخرت کے لیے ذخیرہ کرنے کے لائق ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے حصول پر لوگوں کو خوش ہونا چاہیے، لوگوں کو فرحت کا اظہار کرنا چاہیے۔ ایک اور آیت شریفہ کے مطابق
اللہ کی نعمت کو دوسروں کے سامنے بیان کرنا چاہیے۔ یہی ان محافل میلاد کا مقصد ہوتا، یہی محافل میلاد کا سبب اور داعیہ ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے حصول پر خوش ہونا چاہیے، خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ یا اللہ کی نعمت ہمارے پاس ہو تو اس نعمت کو چھپا کر نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اس نعمت کا اظہار کرنا چاہیے۔ اللہ رب ایک حدیث شریف میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت کو یہ بات نہایت محبوب ہے، پسندیدہ ہے کہ اللہ تعالی اپنی دی ہوئی نعمت کے اثر کو اپنے بندے پر دیکھے۔ اپنے بندے کے اوپر اللہ تعالی اپنی دی ہوئی نعمت کے آثار کو دیکھے، اللہ کو یہ پسند آتا۔ اگر کوئی بندہ اللہ کی نعمتیں ملنے کے باوجود ان نعمتوں سے استفادہ نہیں کر کے، ان نعمتوں کا جو مقصد ہے، اس نعمت سے جو فائدہ ہم حاصل کر سکتے ہیں، وہ فائدہ حاصل نہیں کر کے اگر ہم اس کو اٹھا کر رکھ دیتے ہیں تو اللہ کو یہ بات پسندیدہ نہیں۔ اللہ کو پسندیدہ یہ بات ہے، اللہ کے شکر کا حق یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت اس کے سلیقے اور طریقے کے مطابق بندہ استعمال کرے اور اس کے آثار اس کے اپنے زندگی میں دکھائی دینے لگے۔ تو ان آیات کا تقاضا یہی ہے کہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت کے حصول پر لوگوں کے سامنے اس کا چرچا کیا جائے، اس نعمت باری تعالی رحمت للعالمین کا تذکرہ دنیا کے سامنے بیان کیا جائے، اس کے خوب چرچے کیے جائیں، اس کے اوصاف و فضائل بیان کیے جائیں، اس کے فوائد و برکات اجاگر کیے جائیں، اس کے کمالات اور مناقب کو لوگوں کے سامنے آشکار کیا جائے۔ یہی اس محفل میلاد کا مقصد ہوتا۔ لیکن بزرگوں سے ہم نے جو محفل میلاد کا توارث عمل در آمد قدیم جو سیکھا تھا، چلا آیا تھا، یہ حالیہ عرصے میں ہم نے اس کو غیر شرعی کاموں کا اس کے اندر ہم نے خلط ملط کر کے میلاد کے حسن کو، میلاد کے حسن و جمال کو ہم نے ضائع کر دیا۔ کہ بزرگان دین ان محافل میلاد کی بہت ساری حکمتیں، اس کی بہت ساری فضیلتیں اور برکتیں بتائے اور بیان کیے، اور انہوں نے اپنی زندگیوں میں اس کو محسوس کیا اور اس کو انہوں نے دوسروں کے سامنے بیان کیا۔ لیکن ہم نے اس کی جو اسپرٹ تھی، اس کی روح تھی، اس کو ہم نے اپنی من چاہی حرکتوں سے، اپنی من پسندیدہ نفسانی خواہشات کے مطابق اس کے اندر غیر شرعی کاموں کو داخل کر کے ہم نے اس کے حسن کو ضائع کیا، اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو، آپ کے دین کو ہم نے داغدار کیا۔ اس کے ہم اللہ کے پاس جواب دہ ہوں گے۔ حاضرین محترم، محافل میلاد کیوں منائی جاتی ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، اور اس میں کن چیزوں کا اہتمام ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، اس بارے میں بزرگان دین نے تفصیل کے ساتھ ایک ایک چیز کو واضح کیا۔ خود ہمارے اس شہر کے ایک عظیم المرتبت بزرگ حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامی علیہ الرحمت والرضوان امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ اپنی ایک نہیں متنوع کتابوں میں، مقاصد الاسلام کے مختلف حصوں میں اور انوار احمدی میں آپ نے فضائل میلاد پاک اور اس کے اغراض و مقاصد
اور اس پر جو اعتراضات شکوک شبہات ہوتے ہیں ان سب کا آپ نے ازالہ فرمایا۔ اسی طرح ہمارے حیدرآباد دکن کے مشہور زمانہ بزرگ محدث دکن حضرت سیدنا عبداللہ شاہ نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب زجاجۃ المصابیح کے نام سے، نور المصابیح کے نام سے پورے عالم اسلام میں جس سے استفادہ کیا جا رہا ہے، عرب لوگ اس کو عربی زبان میں جانتے ہیں اور اردو دنیا اس کو نور المصابیح کے نام سے جانتی۔ اس کے مصنف حضرت محدث دکن علیہ الرحمہ باضابطہ میلاد پاک کے آداب احکام، اس کے فضائل و برکات کے حوالے سے ایک مکمل تصنیف آپ تحریر فرمائے جس کا نام ہے میلاد نامہ۔ میلاد نامہ اگر عوام و خواص پڑھنا چاہیں تو ان کے لیے ایک نعمت غیر مترقبہ ہے کہ عام لوگوں کے لیے عام زبان میں ہے، اور خواص کے لیے ان کے ذہن میں جو لوگوں کی طرف سے اعتراضات پیدا کیے جاتے ہیں ان کے جوابات اور شکوک و شبہات کا نہایت ہی سلیقہ مند طریقے سے جواب اور شکوک کا ازالہ، تو نہایت ہی معتبر اور نہایت ہی عشق و محبت سے بھری ہوئی کتاب ہے میلاد نامہ۔ حضرت محدث دکن کی اس کتاب کو آپ بازار سے حاصل کر کے میلاد کے ان ایام میں روزانہ معمول بنا کر مطالعہ کرنے کی اگر عادت ڈالیں اور اس کا معمول بنا لیں، یومیہ اگر 2 صفحے 3 صفحے بھی پڑھ لیے جائیں تو پورے میلاد پاک کے مہینے میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات اور آپ کی ولادت باسعادت کے برکات سب ہم اس کو جان سکتے ہیں، اور پھر ہماری زندگیوں میں اس کی نورانیت ہم محسوس کر بھی سکتے ہیں۔ حاضرین محترم، حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامی علیہ الرحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، کہ دیکھیے اس آیت شریفہ میں اللہ رب العزت نے بندگان خدا کو حکم دیا ہے، یہ ہدایت دی ہے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی لوگوں کو خوش ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر لوگ اپنے دنیا داری کے معاملات پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور خوشی میں اپنے حدود اور ان کی وہ خوشی ان کو تکبر پر، عناد پر، سرکشی پر آمادہ کرتی ہے تو پھر ایسی خوشی کو اللہ تعالی پسند نہیں فرماتا۔ حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں جہاں عام حالات میں خوشی کو اللہ تعالی پسند نہیں فرماتا ہے، ارشاد ہوتا ہے ان اللہ لا يحب الفرحین، بے شک اللہ تعالی خوش و خرم رہنے والے، نازاں و فرحاں رہنے والے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا۔ جو لوگ اپنے ناز و نعمت میں، خوشی اور مسرت میں شریعت کو بھول بیٹھتے اور اپنی بندگی کا احساس سے وہ اس قدر اپنی بڑائی کے احساس میں اتر آتے ہیں کہ بندگی اور ربوبیت کا فرق محسوس نہیں کر سکتے، یہ کہ بندے اللہ کے بندے ہونے کے حساب سے سب بندے یکساں ہوتے ہیں، جب وہ اپنی بندگی کو فراموش کر بیٹھتے ہیں یا دوسرے بندوں پر اپنی تعلی اور بڑائی کو جتاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ایسی خوشی پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ صاف اعلان فرماتا ہے قارون کا ذکر کرتے ہوئے کہ قارون جس کے پاس بہت سارے خزانے تھے،
قارون کا خزانہ دنیا میں مشہور ہے. تو قارون اپنے خزانوں کے گھمنڈ میں اور دولت کے نشے میں اس قدر غرور اور تکبر پر اتر آیا کہ اللہ رب العزت اس نے جو اپنے دولت کے گھمنڈ اور دولت کی فرحت میں تکبر کو اپنایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے خوشی اور مسرت کرنے والوں کو، ایسے نازاں و فرحاں اتراتے پھرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا. تو دیکھیے، ایک طرف قرآن پاک خوشی کرنے والوں پر اپنی ناراضگی کو بتا رہا، لیکن اس کے بالمقابل ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ باضابطہ بندوں کو حکم دے رہا ہے کہ تم اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے حصول پر خوش ہونا، ضرور اس پر خوشی کا احساس اپنے اندر پیدا کرنا، خوشی کا اظہار کرنا. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. تو اب آخر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قارون جیسے کیریکٹر کے ساتھ دنیاوی معاملات میں اپنے اندر بڑائی، ایگو اور تکبر اپنے اندر رکھتے ہوئے خوشی کرنے سے قرآن نے منع کیا، لیکن پھر قرآن جس خوشی کے کرنے کا حکم دے رہا، جس فضل اور جس رحمت کے حصول پر خوشی کا حکم قرآن خود دے رہا، آخر وہ کون سا فضل ہے اور وہ کون سی خوشی؟ جس فضل خداوندی پر خوشی کی ہم کو اجازت دی جا رہی ہے، نہ صرف اجازت دی جا رہی بلکہ باضابطہ حکم دیا جا رہا، آخر وہ کون سا فضل خداوندی؟ تو مفسرین کرام بتلاتے ہیں کہ اللہ کا فضل جس پر ہم کو خوش ہونے کی ضرورت ہے، جس پر خوشی کا اظہار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، وہ فضل خداوندی ہے اسلام کی نعمت. کہ کفر اور شرک و بت پرستی کے ماحول میں دنیا جس وقت ظلمت اور ضلالت میں بھٹک رہی تھی، ایسے وقت اللہ رب العزت نے ہم کو اسلام جیسی دولت سے مالا مال فرمایا. اسی طرح دنیا جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں بھٹک رہی تھی اور اپنی اس زندگی میں رہتے ہوئے جیتے جی مردگی کی زندگی گزار رہی تھی. جہالت کے مردہ پن سے وہ دوچار تھی، تو اللہ رب العزت نے اقرأ بسم ربک الذی خلق کے حکم سے علم کی روشنی کی اللہ نے نعمت عطا فرمائی. تو علم کی روشنی کے، علم کی نعمت کے حصول پر خوشی کا حکم دیا جا رہا ہے. قرآن پاک جو اللہ رب العزت کی آسمان سے نازل کردہ کتاب، صحیفہ ہدایت ہے، اس کے حصول پر خوشی کے اظہار کا حکم دیا جا رہا ہے کہ تم کو اگر خوشی کرنا ہے تو تم خوشی کرو تو قرآن پاک کے حصول پر، قرآن پاک کے نزول پر خوشی کرو. لیکن ان سب نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا وجود مسعود ہے. حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی کے بابرکت سے، حضور کی ذات گرامی کی برکات کا نتیجہ ہے کہ ہم کو دین اسلام ملا، ہم کو علم کی روشنی ملی، حضور کے توسط سے ہم کو قرآن پاک ملا. تو لہذا ان سب میں اللہ کا جو سب سے بڑا فضل ہے وہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ہستی ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے جو نام اللہ کے پاس منظور تھے، ان میں ایک نام نامی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا فضل اللہ ہی ہے. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک ناموں میں آپ کا ایک نام فضل اللہ ہے. باضابطہ حضور کا نام ہے، صفتی نام، کہ حضور اللہ کا فضل ہیں. آپ تو جانتے ہیں کہ حضور کا ایک اصل نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن
اس کے علاوہ اور بھی نام حضور کے ہوتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ قرآن پاک کے شروع میں اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ لکھے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کا جب ہم اٹا کھولتے ہیں تو اس کے بالکل آغاز میں اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ لکھے ہوتے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک کے اختتام کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو وہاں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے متعدد نام، 20 نام لکھے ہوتے ہیں کہ حامد، احمد، محمود، عاقب، حاشر وغیرہ وغیرہ حضور کے نام ہیں۔ تو اسی طرح حضور کے ان مبارک ناموں میں اور بھی بہت سارے نام ہیں۔ امام سیوطی نے تو حضرت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ہزارہ نام، صفتی نام بتائے، تقریباً 3000 نام، اور ان کے معنی، مطالب اور تشریح ذکر فرمائے ہیں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اسماء مبارکہ میں ایک نام ہے فضل اللہ، اللہ کا فضل۔ حضور اللہ کا فضل ہے، جس کا ذکر اس آیت شریفہ میں ہو رہا کہ اللہ کے فضل پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، کسی اور چیز پر خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم خوش ہوتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو خوشی کا اظہار کرتے ہیں، تقریب کرتے ہیں، دوست احباب رشتہ داروں کو جمع کر لیتے ہیں، کھانے کی دعوت کر لیتے ہیں۔ حالانکہ وہ بھی ایک اللہ کا فضل ہے، اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ کسی کو اولاد نصیب ہونا یہ اللہ کے فضل سے تو نصیب ہوتی ہے، ورنہ اللہ کا فضل نہ ہو، اللہ کی رحمت نہ ہو، اگر کوئی گھر اللہ کی رحمت سے خالی ہو گیا ہو، اللہ کو اس گھر پر انعام کرنا مقصود نہ ہو، تو پھر اللہ تعالی ان کو صاحب اولاد نہیں بناتا۔ یعنی اولاد کا ملنا اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اب دیکھیے، آپ اولاد کے ملنے پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، بلکہ خوشی میں شریعت کے حدود کو بھی پھلانگ جاتے ہیں، شریعت اجازت نہیں دیتی۔ ہمارا دین اللہ کا بھیجا ہوا دین، ہمارا دین کسی انسان کا بنایا ہوا دین نہیں ہے کہ ہم جیسے چاہے خوشی کا اظہار کر لیں۔ شادی اور ولیمے کے نام پر ہم خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے عہد مبارک میں شادی وغیرہ کی تقریب ہوتی تو گھر میں احباب اور رشتہ دار جمع ہوتے، اور کچھ جیسا کہ خواتین کچھ نغمے پڑھ لیتی ہیں اپنی آواز میں، خوش آوازی کے ساتھ، ترنم کے ساتھ، تو اس کی اجازت ہے، اس کی گنجائش ہے۔ خوشی کے موقع پر کچھ نغمے پڑھ لیے جائیں، کچھ نظمیں پڑھ لیے جائیں، خوش آوازی کے ساتھ، ترنم کے ساتھ، اپنی فطری آواز، نہ یہ کہ اس کے اندر ہارمونیم کو استعمال کیا جائے، میوزک کو اس کو شامل کیا جائے، استعمال کیا جائے۔ شریعت یہاں اس کی اجازت نہیں دیتی، یہ شریعت کی حد سے آپ آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے، خوشی کا آپ اہتمام کر سکتے ہیں، آپ خوش ہو سکتے ہیں۔ خوش ہونا انسان کی فطرت میں داخل، نعمت کے حصول پر خوشی کا ہونا انسان کی فطرت میں داخل ہے، یہ اس کا نیچر ہے۔ اسلام کبھی نیچر سے ٹکراتا نہیں، اسلام اور نیچر دونوں یکساں چلتے ہیں۔ اگر کہیں نیچر اور اسلام میں ٹکراؤ دکھ رہا ہے تو وہ اسلام کی تعلیمات کی غلطی کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ ہم نے یا تو اسلام کو صحیح نہیں سمجھا، یا پھر نیچر اور قانون فطرت کو ہم نے صحیح ڈھنگ سے نہیں سمجھا، یا پھر وہ جو عمل ہے وہ اسلام کا بتایا ہوا نہیں ہے، بلکہ لوگوں کا اپنا ایجاد کردہ۔ قرآن اور حدیث میں نیچر سے ٹکراؤ کبھی نہیں ہوتا۔ قرآن اور حدیث ہم کو فطرت کے مطابق زندگی کے اصول سکھاتے ہیں۔
اس لیے ہماری شریعت نعمت کے حصول پر خوشی کی اجازت دیتی ہے، خوشی کے کچھ طور طریقے بھی بتائی، اور غم کے موقع پر انسان کے اوپر خود بخود غم طاری ہو جاتا۔ غم کا کوئی موقع ہو اور آنکھ سے آنسو نکل آتے ہیں تو شریعت روکتی نہیں ہے، بلکہ اپنے غم کو آنسو بہا کر ہلکا کر لیتا ہے، کوئی فطری طور پر تو اجازت ہے۔ لیکن اگر کوئی رسمی طور پر ایک ٹریڈیشنلی طریقے سے واویلا مچاتا ہے، ماتم کرتا ہے، تو شریعت کہتی ہے یہ تو تمہارا فطری غم نہیں ہے، یہ تو تم ایک رسم بنا لی ہے، یہ تو ایک تمہارا اپنا ایک مراسم ہے جس کو تم اڈاپٹ کر کے رکھ لیے ہیں۔ تمہاری طبیعت میں غم اگر جاری ہوتا ہے تو کوئی رکاوٹ نہیں، تو فطری طور پر اگر غم جاری ہو جاتا ہے تو کوئی رکاوٹ نہیں۔ تو بہرحال چاہے خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، شریعت کے پاس احکام اور آداب ہیں، ان کو سیکھنے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لہذا آپ دیکھیے مسلمانوں کو رمضان المبارک کے اختتام پر عید آتی ہے، تو اس عید میں ہم کو خوشی کے جو انداز اور طریقے بتائے گئے کہ بتایا گیا کہ عید الفطر جب آتی ہے تو لوگوں کو یہ کہ ان کے پاس ان کی اپنی سہولت، ان کی اپنی حیثیت اور استطاعت کے موافق جو خود بھی اچھے سے اچھے بہتر کپڑے ہو پہنے۔ شریعت خود کہہ رہی ہے کہ جو کچھ ان کے پاس اچھے سے اچھا بہتر سے بہتر کپڑا ہو پہنے، بہتر ہے کہ نیا ہو تو بہت اچھی بات، نیا کپڑا پہننے کا اہتمام کریں۔ اگر سہولت ہے، استطاعت ہے تو نیا پہنو، اور اگر گنجائش نہیں ہے تو نیا پہننا ضروری نہیں ہے، لیکن پہنے تو بہت اچھی بات، ضروری نہیں ہے۔ اگر نیا نہیں ہو سکتا ہے تو اب تک کے جو جوڑے گھر میں ہیں ان میں جو سب سے نہایت اچھا ہے، بہتر ہے، وہ پہن لو۔ اسی طرح شریعت یہ کہتی ہے کہ عید کے دن تم روزہ مت رکھو، بلکہ اللہ کی طرف سے جو تم پر انعام اور اللہ کی جو ضیافت ہے، اس ضیافت کو قبول کرتے ہوئے اچھا بہتر سے بہتر کھانا عمدہ پکاؤ اور اس کا اہتمام کرو، خود بھی کھاؤ، اپنے اہل و عیال کو کھلاؤ، اور اپنے دوست احباب اور اقارب کی ضیافت کا اہتمام کرو، اور اپنی حیثیت کے مطابق جو عمدہ سے عمدہ بہتر سے بہتر کھانا تم کھا سکتے ہو، کھلا سکتے ہو، کھاؤ اور کھلاؤ۔ شریعت خود اس کی اجازت دے رہی ہے، باضابطہ آپ کو اس کو مستحب کا درجہ دیا گیا، نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحب ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں یہ عمل پسندیدہ۔ پھر کپڑوں کے اوپر، اپنے جسم پر تمہارے پاس اگر کوئی خوشبو ہو تو اس خوشبو کا اہتمام کرو، خوشبو کو لگا کر عید کے لیے، عید کو منانے کے لیے عیدگاہ کی طرف جاؤ۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ شریعت باضابطہ حکم دے رہی ہے ہم کو کہ اچھا کپڑا پہنو، اچھا کھانا کھاؤ، اور معطر ہو کر نہایت سلیقہ مندی اور نہایت منظم طریقے سے عید کے منانے کے لیے نکلو۔ تو حاضرین محترم، جب میلاد پاک آئے تو میلاد پاک کے موقع پر بھی ہم کو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے خوشی منانا چاہیے۔ شریعت کے حدود کو پھلانگنے کی ہم کو اجازت نہیں کہ میلاد پاک جیسے ہم عید الفطر کے دن ہم کو اجازت نہیں کہ ہم عید کے نام پر دوسرے اور مذاہب میں جیسے لوگ گاتے بجاتے ہیں، پیتے کھاتے ہیں، ہم کو اجازت نہیں کہ ہم گائیں بجائیں، رقص و سرود کی محفلیں منعقد کریں۔ اور آپ دیکھیے کہ ہماری عید میں اللہ رب العزت نے خوشی کے نام پر عبادت سے آزاد نہیں کیا، عبادت سے چھٹی نہیں دی، بلکہ عبادت کا اہتمام کا ہم کو حکم دیا کہ عید ہے، شکرانے کا دن ہے، لہذا بطور خاص 2 رکعت عید کی نماز پڑھو۔ تو اب اگر ہم شریعت کی اس اسپرٹ کو بھول کر میلاد کی خوشی کے نام پر
بجائے مسجدوں کے، اللہ کے گھر کا رخ کرنے کے بجائے، ذوق و شوق سے نوافل کی کثرت اور اعمال خیر کو بجا لانے کے بجائے اگر ہم سڑکوں پر نکل آتے ہیں، گانے بجانے اور ڈھول تماشوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، تو یہ شریعت کا منشا ہے، نہ شریعت کا تقاضا ہے، نہ اللہ اور اس کے رسول کی اس میں رضا۔ آپ یقین جانیے یہ بالکل طریقہ غلط نکل گیا۔ خیر غلط نکل گیا، لیکن اب تو ہمارے اندر شعور ہے کہ ہم کس قدر غلطی کی طرف چلے گئے تھے۔ اب اس سال تو ایسا موقع آ گیا تھا کہ ہر دو قوم اپنے نیک اور بد اعمال کا آئینہ دیکھ لیں۔ دونوں قوم اپنے اپنے جلوس لے جانے کے لیے تیار تھے۔ ہم اہل حق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ غیر قوم اہل باطل ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں۔ اور اب جب میدان عمل میں اگر ہم کو ہمارے حق ہونے کا مظاہرہ کرنا ہو اور ان کے باطل ہونے کا ہم کو اگر ثبوت پیش کرنا ہو، تو ہمارے پاس اگر ہم بھی ان کی طرح بس خالی ناچتے گاتے بجاتے محض ڈی جے لگا کر لائٹنگز کا مظاہرہ کرتے ہوئے اگر ہم جاتے ہیں، اگر فرض کر لیجئے دونوں قوم کے لوگ ڈیوائیڈر کے دو طرف چل رہے ہوں، تو اب آپ بتائیے کہ دونوں میں کیا فرق نظر آتا؟ کوئی فرق؟ ہم کس منہ سے ان کو بولنے کے لائق رہتے کہ تم غلط ہیں اور ہم صحیح؟ بلکہ دونوں ایک دوسرے کے لیے، دونوں کے عکس ایک دوسرے کو نظر آ رہے ہیں۔ ہمارا عکس ان میں دکھ رہا ہے، ان کا عکس ہم میں دکھ رہا ہے۔ کوئی فرق ہے تو صرف اتنا کہ سروں پر جو پٹیاں باندھی گئی، کوئی زعفرانی ہے تو کوئی ہری ہے۔ ان کے پاس جھنڈیاں زعفرانی ہیں تو ہمارے پاس ہری ہے۔ تو کیا یہی اسلام اتنا ہی ہے؟ اب کس منہ سے ہم ان کو دعوت دیں گے کہ دیکھو تمہارے پاس یہ غلطی ہو رہی ہے، ہمارے پاس یہ اچھا ہے، آؤ ہماری بھلائی کو قبول کرو؟ تو کس حوالے سے وہ کیسے ایکسیپٹ کریں کہ تمہارے پاس کچھ خوبی ہے؟ اور اللہ کے رسول کیا یہی دین پیش کیے تھے مکے میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہی اسلام کا تعارف پیش کیا تھا؟ کیا ان عربوں کے سامنے آپ نے اسلام کی یہی شبیہ اور تصویر پیش کی تھی کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام جب اپنے نبی اور رسول بن کر آنے کا جب آپ کو اعلان کرنا تھا تو کیا آپ پورے عرب کو جمع کرنے کے لیے، سارے شہر میں ہنگامہ کرنے کے لیے کیا آپ کوئی ڈھول باجا لے کر نکلے تھے؟ اپنی نبوت کا اعلان کو آپ نے کوئی ڈھول باجے تماشے سے کیا تھا؟ آپ دیکھیے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اپنی نبوت کا اعلان فرما رہے ہیں تو کس صفائی اور ستھرائی کے ساتھ اپنے اخلاق اور کردار کو پیش کر رہے ہیں۔ کوہ صفا پر کھڑے ہو جاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں یا صباحا، صفا کی پہاڑی جو کعبۃ اللہ کے دامن میں ہے، صفا پہاڑ، اس پہاڑ پر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اس زمانے کے رواج اور طریقے کے مطابق کہ مائک اور یہ الیکٹرانک میڈیا وغیرہ اس زمانے میں نہیں تھے، کسی بھی چیز کی اطلاع دینا ہوتا، لوگوں کو اعلان کرنا ہوتا، لوگوں کو خبر دینا ہوتا، تو عرب کا ایک طریقہ تھا کہ شہر مکہ میں ایک پہاڑ صفا کی پہاڑی تھی کعبۃ اللہ کے بالکل پاس میں، تو اس پہاڑ پر جس شخص کو کوئی اعلان کرنا ہوتا اس پر چڑھ جاتا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کوہ صفا پر کھڑے ہو گئے اور وہاں سے آپ نے آوازہ لگایا، منادی لگائی یا صباحا، ان کا طریقہ تھا۔ اس طرح کی آواز سنتے لوگ تو سارے جوخ در جوخ، کشاں کشاں آواز دینے والے کی آواز پر متوجہ ہو کر گھروں سے نکل آتے۔ جب سارے لوگ حضور کے سامنے صفا پہاڑی کے روبرو جمع ہو گئے تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اپنے اعلان نبوت کے لیے، اپنی حق و صداقت کو پیش کرنے کے لیے آپ نے اپنے اخلاق کو پیش کیا، اپنے کیریکٹر کو دلیل بنایا۔ اپنے اخلاق کا حوالہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، لوگو
اگر میں تم کو یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے کی جانب سے ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونے جا رہا، اگر یہ کہوں میں کہ تم پہاڑ کی اس جانب ہو اور پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر کھڑا ہوا ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، تو کیا تم میری اس بات کو سچا مان سکتے ہو؟ کیا تم اس دعوے میں میری تصدیق کر سکتے ہو؟ تو سبھوں نے کہا کیوں نہیں، ضرور، ہم آپ کو سچا اور امین جانتے ہیں، آپ کی بات پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے آپ کو، آج آپ کی عمر 40 سال ہو چکی ہے، اس پورے 40 سال عرصے میں، پیدائش سے لے کے 40 سال کے اس عرصے میں ہم نے آپ کو کبھی کوئی جھوٹ بولتے، کبھی کوئی دغابازی کرتے ہوئے، کبھی کوئی فریب کاری کرتے ہوئے ہم نے آپ کو نہیں دیکھا، لہذا ہم آپ کی بات کو ہم مان سکتے ہیں، آپ کی بات پر ہم یقین کرتے ہیں۔ اب حضور پہلے اپنی حق و صداقت کا آئینہ قوم کو دکھائے، بے داغ، آپ نے اپنی حق و صداقت کا بے داغ چہرہ ان کے سامنے پیش کیا، اور پھر اب فرمایا لوگوں دیکھو میں تمہارے سامنے انی لکم نذیر مبین، کہ میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک کھلم کھلا ڈرانے والا بن کر آیا ہوں، اللہ کے عذاب کے روبرو میں تمہارے سامنے ڈرانے والا بن کر آیا ہوں، دیکھو یہ شرک و بت پرستی کو چھوڑ دو، ختم کر دو، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ پیغام دیے، آپ نے قوم کے سامنے یہ میسیج دیا، آپ نے اپنا یہ دعویٰ پیش کیا، تب آپ بتائیے حضور کا وہ فرمان، وہ ارشاد، وہ دعویٰ زیادہ اہمیت کا حامل تھا، یا آج ہم جو لوگوں کے سامنے ڈھول باجے تماشے ناچتے ہوئے سڑکوں پر نکل آتے ہیں، یہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے؟ حضور کے اس اعلان سے بڑھ کر دنیا کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں تھی، اتنی اہم چیز کے لیے بھی حضور نے ناچ گانے بجانے تماشے کا استعمال نہیں کیا۔ لوگ یہ باجا گاجا اور تماشا ڈھول کیوں استعمال کرتے ہیں؟ تاکہ لوگوں کی نظر میں جچ جائیں، سارے ماحول کے اندر ایک شور برپا کر دیں، تاکہ ہر ایک کی نظر اپنی طرف ڈائیورٹ کرے، مقصد اتنا ہی ہوتا ہے۔ لیکن حضور دنیا کے سب سے بڑے کام کے لیے تشریف لائے، لیکن حضور لوگوں کی نظروں کو اپنی طرف ڈائیورٹ کرنے کے لیے کسی تماشے اور ڈھول باجے کا استعمال نہیں کیا۔ یہ ڈھول باجا جس مجلس میں جس سڑک پر ہو رہا ہے، یقین جانیے یہ اسلام کو ڈھانے والے ہیں، یہ وہ رسول سے تعلق ان کا نہیں ہے جو رسول کے ناچ گانے بجانے کی آلات کو توڑنے اور پامال کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، یہ تو اس رسول کے لائے ہوئے دین کو ڈھانے والے لوگ۔ تو آپ ان سے چوکنا رہنا، آپ ان کو بولنا، ان کو نصیحت کرنا، ان کو بولنا کہ حضور کی میلاد ایسے نہیں منائی جاتی، حضور کی میلاد کے لیے آؤ، ہم تم مل کر کچھ 1 گھنٹے کے لیے درود کی محفل مسجد میں سجاتے ہیں، آؤ 1 گھنٹے کے لیے درود کا دستر بچھاتے ہیں، آؤ 1 گھنٹے کے لیے کچھ نعتیہ قصیدے حضور کی شان میں پڑھتے ہیں، آؤ ان ناچ گانوں کے مزامیر کو، میوزک کے آلات کو چھوڑ کر ان کو رہنے دو، آؤ باوضو ہو کر، نہا دھو کر، صاف کپڑے پہن کر آؤ مسجد میں آؤ، یا کسی پاک صاف معطر جگہ پر جہاں پر نہایت ہی صاف انداز میں فرش بچھایا گیا۔ یہ کون سی میلاد منائی جا رہی ہے؟ نہایت پاکیزہ رسول، جس رسول کو کھانے میں اگر لہسن آ جائے، جس رسول کو کھانے میں اگر لہسن ملا دی جائے تو وہ کھانا گوارا نہیں، فرشتوں کو تکلیف ہونے کے ناطے، فرشتوں کو اذیت کے ناطے اس کھانے کی بدبو فرشتوں کو نہ ہو جائے، وہ رسول اس کھانے کو کھانا نہیں پسند فرماتے، اس کھانے سے ہاتھ اٹھا لیتے۔ جو رسول کے اپنی مسجد میں کچی پیاز کھا کر آنے سے منع فرمائے، کیا ان کی میلاد
ایک شخص منہ سے بدبودار، منہ میں بدبودار گٹکا کھاتے ہوئے میلاد منا سکتا ہے، اس کے لیے اجازت ہو سکتی ہے؟ جو رسول اپنی مسجد میں جماعت چل رہی ہو اور کچی پیاز کھایا ہوا ہو تو ارشاد فرمائے کہ ایسا شخص ہماری مسجد کے قریب نہ آئے جب تک کہ مسواک نہ کر لے اپنے منہ سے اس پیاز اور کچی لہسن کی بدبو کو منہ سے جب تک کہ نہ ہٹائے۔ مسجد کے اندر کے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے اور مصلیوں کو تکلیف ہوتی ہے، لہذا خبردار تم ایسی حالت میں مسجد میں نہ آنا۔ آنے سے پہلے مسواک سے منہ صاف کر کے آنا۔ کیا یہ میلاد منانے والا گھر سے نکلتے ہوئے یہ احساس کے ساتھ نکل رہا ہے کہ میں محفل میلاد میں جا رہا ہوں، میں نبی کی میلاد منانے کے لیے گھر سے نکل رہا ہوں، ذرا کچھ غسل کر لوں، عید کے دن کی طرح غسل کر لوں، باوضو ہو جاؤں، وضو بنا لوں اور مسواک کر لوں، عطر لگا لوں، آنکھوں میں سرما لگا لوں بجائے سرمے کے؟ یہ کون سی عید ہے؟ یہ کون سا اسلام بتایا تھا؟ کیا کبھی نبی اسلام نے ہم کو عید کے دن چہروں پر عرش لگانے کے حکم فرمایا تھا؟ ہمارے نبی نے تو عید اور جمعہ کے موقع پر سرما لگانے کا حکم دیا، عطر لگانے کا حکم دیا۔ کیا کبھی نبی نے جمعہ کے دن چہروں پر اسٹیکر لگا کر نکلنے کا حکم فرمایا تھا؟ یہ کون سی میلاد تم منا رہے ہو؟ یہ کہاں سے لایا ہے تم نے اس میلاد کو؟ اگر یہ ختم کر لیے اچھا ہے، ورنہ اس نبی کی تم اتباع میں نہیں ہے، بلکہ نبی کی لعنت تم پر ہوگی کہ تم نبی کے مشن کو ڈھا رہے ہو، نبی کے نام پر نبی کے مشن کو ڈھا رہے ہو۔ میلاد مناؤ لیکن نبی کی شان میں نعتیں پڑھتے ہوئے، خالی ریکارڈنگ لگانے سے نہیں ہوگا۔ ریکارڈنگ لگا دینے سے کیا کوئی شخص گھر میں کلمہ طیبہ کی ریکارڈنگ لگا دینے سے کیا کوئی غیر مسلمان ہو جائے گا؟ آپ مانتے ہیں اس بات کو؟ کیا کوئی غیر مسلم شخص جو اپنی زبان سے ایک مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھا ہے، لیکن گھر میں روز صبح وہ قرآن پاک کی کیسٹ اور اس کی ریکارڈنگ چلاتا ہے، تو کیا اس کو ہم مسلمان بولیں گے؟ کیا وہ مسجد میں داخل ہونے کے لائق ہوگا کہ اس کو قرآن سے کسی طرح سے محبت ہو گئی لگا رہا ہوگا؟ لیکن جب تک کہ ہم زبان سے کلمہ طیبہ کا درود کا ورد نہیں کریں گے، اس کا اثر، اس کا فیض، اس کی برکت ہماری زندگی میں جاری نہیں ہوگی۔ تو لہذا خالی ریکارڈنگ لگا دینے سے میلاد کا حق ادا نہیں ہوگا، بلکہ ریکارڈنگ لگانے کے علاوہ اس میں سے میوزک کو ختم کرنا ہوگا اور خود اپنی زبان سے نہایت ادب کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، نہایت مؤدب طریقے سے درود اور سلام اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے چلتے ہوئے آپ جائیں، تو یہ حضور کی شان کا اہتمام ہوگا میلاد کا۔ یعنی ایسے سمجھیے آپ حضرات میں سے ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں، کیونکہ پوری مسلم بستی ہے خالص، تو اس میں سمجھتا ہوں کہ متعدد حضرات حج کیے ہوئے ہوں گے، اللہ کے فضل سے حج کی سعادت سے بہرمند ہو چکے ہوں گے، بلکہ بعض تو عمرے کی سعادت سے بھی بہرمند ہو چکے ہوں گے۔ تو آپ جو حضرات عمرے کے لیے یا حج کے لیے جاتے ہیں، تو عمرے اور حج سے فارغ ہونے کے بعد آج بھی حضور کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے 1400-1500 سال بعد بھی جب ہم حضور کے دربار میں جاتے ہیں حضور کی زیارت کے لیے، تو کس اہتمام سے جاتے ہیں؟ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی جو مسجد نبوی ہے، حضور کا جہاں روضہ اطہر ہے، اس روضے کو جب ہم حاضری کے لیے جاتے ہیں تو کیسے جاتے ہیں، کیا اہتمام سے جاتے ہیں؟ خاص طور پر نوجوان حضرات، نوجوان بچوں، آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ حضور کی میلاد کے نام پہ آپ جب گھر سے نکلیں تو اس تصور سے نکلیں کہ شاید نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی جناب پہ ہماری حاضری ہو جائے، ہمارے خلوص پر اللہ رب العزت ہم کو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عالم روحانیت میں پہنچا دے گا۔ تو اس تصور سے اہتمام کر کے جائیں، راستوں میں چیخ و پکار نہ کریں، راستوں میں
راستے کو روکنا، راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنا، یہ ہمارے نبی کی شان نہیں ہے۔ ہمارے نبی کی شان تو یہ ہے کہ راستے میں اگر کوئی کچرا ڈالتا، کانٹے بچھاتا، تو آپ اس کچرے کو، کانٹے کو ہٹاتے اور ارشاد فرماتے اماطۃ الاذی عن الطریق صدقۃ، کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شاخیں اور برانچز، ایمان ایک بہت بڑا درخت ہے، ایمان ایک بہت بڑا درخت ہے، سمجھیے آپ، اور اس درخت کے اوپر 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور اس میں کی سب سے مین اور اہم شاخ جس کو آپ اسٹیم کہتے ہیں وہ ہے لا الہ الا اللہ، اور باقی اس کی جو دوسری ذیلی شاخیں، اس کی دوسری جو شاخیں ہیں ان میں سب سے چھوٹی اور معمولی شاخ، اسلام کی سب سے ایک چھوٹی اور معمولی شاخ کیا ہے کہ اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، کہ راستے سے گندگی اور تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ تو حاضرین محترم، یہ ہے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا دین، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی میلاد کے منانے کا طریقہ ایسا ہونا چاہیے جیسا کہ ہم نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے روضہ اقدس پر حاضری دینے کے لیے جب جاتے ہیں تو جس صفائی، پاکیزگی اور جس متانت اور وقار کے ساتھ جاتے ہیں اس طرح سے ہم جانا چاہیے۔ اگر عشق و محبت کی بات ہے تو عشق و محبت ہم کو ہمارے اپنے اس شہر میں جتنا ستاتا اور یاد آتا ہے، تو اس سے زیادہ تو وہاں حضور کے روضے کے سامنے اس کا اور مظاہرہ ہونا چاہیے۔ کیا ہم عشق و محبت کے نام پر شریعت کو پس پش ڈال کے وہاں ایسے ہی مظاہرہ کرتے ہیں؟ تو بس یہی ہونا چاہیے کہ حضور کا جب نام آ جائے تو حضور کی نسبت سے ادب ہمارے سامنے پہلے ہونا چاہیے، چاہے وہ حیدرآباد میں رہے یا مدینہ شریف میں رہے، حضور کی نسبت جہاں آ گئی وہاں ادب پہلے۔ حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظام علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں ہمارے دین میں ادب کی بڑی اہمیت ہے۔ جب تک کہ ہمارے صفوں میں ادب تھا، ہم مسلمانوں کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی ہوا کرتی تھی۔ ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید اینجا، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید اینجا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے آداب نبوت اور احکام بارگاہ رسالت سے اللہ تعالی ہم کو آگاہ فرمائے اور اس کا اہتمام کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے، عزت کی زندگی، ایمان کی موت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم کو زمین کے فتنوں اور آسمان کی بلاؤں سے محفوظ فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ نماز عشاء کا اہتمام ہوگا انشاءاللہ۔ آپ حضرات نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی جس نسبت کو لے کر حاضر ہوئے ہیں، کچھ دیر تشریف رکھیں۔ نماز عشاء کے فوری ساتھ ہی خطبہ میلاد ہوگا، اس کے فوری بعد میلاد پاک کا لنگر اور اس کے تبرک کا اہتمام۔